بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں عقیدہ جبریہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا رد عمل اس پر کیا ہے؟ آپ نے عقیدہ جبریہ کی وجہ سے ایک بندے کو سزا دی، آپ اندازہ لگائیں۔ عقیدہ جبریہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، یہ سورۃ انعام کی 148 نمبر آیت پیش کی اور سورۃ یاسین کی 47 نمبر آیت پیش کی کہ وہ کفار مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم شرک کیوں کرتے، ہمارے باپ اجداد ایسا کیوں کرتے۔ اور یہ ادھر جو سورۃ یاسین ہے، یہاں کھانا کھلانے کی، مال خرچ کرنے کی بات ہے غربا پر، تو یہاں بھی یہی جواب دیتے کہ اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے، اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے تو پھر ہم کیوں کھانا کھلائیں، یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کے مترادف ہے۔ اگر اللہ نے غریب رکھا ہے تو پھر ہم کیوں کھانا کھلائیں؟ تو وہی کچھ ہم کہتے ہیں، یہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ یہی جبریہ عقیدہ جو ان کا تھا وہی ہمارا ہے۔ ہم نے آگے جو اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ہم نے دھوکہ دیا، دجل کیا اور چکانی دی پنجابی میں، وہ جو کیا ہم نے، وہ محراب و ممبر سے وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو عقیدہ جبر کے قائل تھے، جیسا کہ یہ مشرکین اور کفار مکہ تھے، اور بھی باقی بھی عرب میں تھے۔ قرآن کریم نے ان کے اس عقیدہ کی تردید کی اور اس کے ساتھ ہی ایسی مثبت تعلیم دی جس سے اس قسم کے عقائد کی جڑ کٹ گئی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو عقیدہ ہے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ آپ آیات کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب قرآن نے اس کی بتا دی، ساری تعلیم بتا دی کہ اس کی روشنی میں تقدیر کا مسئلہ اس آسانی سے حل ہو گیا کہ اس باب میں کسی قسم کا شک و شبہ تک باقی نہ رہا اور کسی کو کسی قسم کی مزید وضاحت کی بھی ضرورت لاحق نہ ہوئی۔ اگر کہیں اس کا شائبہ نظر بھی آیا تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں یہ مسئلہ تقدیر کس حد تک حل ہوا یا نہیں ہوا، میں تو حل ہی سمجھتا ہوں اس کو، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتا، بس اس نے یہ جو مہارت اور غربت ہمیں نظر آتی ہے یہ نظام ہے، غلط نظام کی وجہ سے ایسا ہے، اللہ نے ایسا نہیں پیدا کیا۔ پیدائشی طور پر نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، یہ نظام خراب نظام کی وجہ سے ایسا ہے۔ نظام اگر قرآنی بنیادوں پر اگر ہو جائے تو یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ تو میں یہاں صرف عقیدہ جبری عقیدے کی جو سزا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ ایک چور کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کا فیصلہ یہی تھا، اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ یہی کہتے ہیں نا ہم بھی، اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسا چاہا، تو اگر اللہ نہ چاہتا تو چوری کیوں کرتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد بھی نافذ کر دی اور مزید کوڑوں کی بھی سزا دی اس بندے کو ایسا کہنے پر۔ جب ان سے اس دوہری سزا کی وجہ دریافت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ جیسے بھی جو آپ کے بارے میں جو بیان فرمایا جاتا کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے جابر تھے اور اتنے آپ کی دہشت تھی، خوف تھا، عالم دیکھ لیں کہ آپ سے پوچھا گیا کیوں بھی آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا کہا کہ حد تو چوری کے جرم کی سزا ہے، اور کوڑے اس لیے کہ اس نے اللہ کے خلاف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، جھوٹا الزام کیا؟ یہی کہ جو اس نے یہ کہا اللہ کا فیصلہ یہی تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اس بندے نے جب یہ بات کی تو آپ نے اس پر اس کو کوڑے مارے، چوری کی جو سزا تھی وہ لگ دی اور یہ بات کرنے پر اس کو کوڑے مارے گئے۔ تو ہم کوڑوں کے لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو چکر دے کے کرتے ہیں، وہ بات میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں۔ مشیت اور رضا کو الگ الگ کرتے ہیں، حالانکہ مشیت کی اندر رضا ہے۔
مسلمانوں میں جب تک قرآن عظیم دین کی اساس و بنیاد رہا، جبر کا عقیدہ ان کے ہاں بار نہ پا سکا، داخل نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ جس عقیدہ کو قرآن بان نص صریح شرک اور کفر قرار دے، اوپر جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، سورہ انعام کی 148 نمبر آیت اور سورۃ یاسین کی 47 نمبر، کفار، مشرکین اور کفار کی بات، شرک اور کفر قرار دے، وہ مسلمانوں کے ہاں کس طرح بار پا سکتا تھا؟ لیکن جب قرآن نظروں سے اوجھل ہو گیا یا قرآن کو نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، یہ بہت بڑی سازش ہوئی، قرآن کو ہم سے کس طرح دور کر دیا گیا۔ قرآن ہمارے پاس بھی ہے اور ہمارے دور بھی ہے، سمجھنا نہیں، یہ اصلاح سے دور ہے، اور ویسے ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ مرکزی اتھارٹی یعنی نظام میں مملکت اعلیٰ منہاج رسالت باقی نہ رہی، وہ مرکزی اتھارٹی یہ جو امت کے عقائد و مسالک کو قرآنی ساحلوں کے اندر محصور رکھنے کی ذمہ دار تھی، تو ہر قسم کے غیر قرآنی نظریات و تصورات اسلام کا جزو بنتے چلے گئے۔ انہی میں مسئلہ تقدیر بھی تھا اور ہے، اب بھی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امت میں اعتقاد کی بنا پر جو فرقہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ جبریہ فرقہ تھا۔ یہ جو میں عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، کفار مکہ کا بھی یہی مرضی والا، اللہ کی مرضی، اللہ نے جیسے چاہا کر دیا، جیسے چاہے وہ کرتا ہے، اسی نے امیر اور غریب، یہ ہے جبریہ عقیدہ۔ لیکن ہمیں کوئی پوچھے تو ہم قطعاً نہیں مانتے، کوئی محراب و منبر سے پوچھیں وہ قطعاً نہیں مانیں گے، وہاں فوراً وہ مثال دے دیں گے کہ وہ ٹانگ اٹھانے والی، ایک اٹھا لی، دوسری اٹھاؤ تو انہیں نہیں اٹھائی گئی، یہ ہے جی بندے کا اختیار اور بندہ مجبور محض ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ کوئی کام ایک لے لیں اور بتا دیں کہ اس کو تقسیم کریں، آپ کتنا بندہ مجبور محض ہے اس میں اور کتنا آزاد ہے، تو یہ نہیں کر سکیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی آپ کام کرنے لگے ہیں، آپ کریں گے تو آپ با اختیار ہیں، اسی لیے آپ کو اس کے کام کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ یہ سورہ ہجر کی آیات 92 اور 93 یہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہم تم سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کیا کام کرتے، تو کاموں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اور بھی کئی مقامات، ہمارا عقیدہ ہے یہ، ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، کیا استعمال کیا۔ تو یہ لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہمارا جبری عقیدہ ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں تقسیم کر کے دکھا دیں، آپ ایک ٹانگ والی مثال تو دے دیتے ہیں، ایک ٹانگ اٹھاؤ، یہ اٹھا لی، یہ بندہ یا یہ اتنا جی بندہ خود مختار ہے، دوسری اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتا، ہاں جی، یہ بندہ مجبور محض ہے جی، چلیں جی بات آپ نے مسئلہ تقدیر کو حل کر دیا، اتنا آپ کو کام لیں اور کام میں تقسیم کر کے بتائیں کہ اتنا بندہ مجبور محض ہے اور یہاں مجبور یا جو بندہ با اختیار ہے۔ تو بھائی میرے جب بندہ مجبور محض ہوگا، جہاں مجبور ہوگا وہاں تو کام کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ پاگل سے کیا سوال ہونا، جانوروں سے کیا سوال ہونے، نہیں ہونے نا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، صرف بندوں سے سوال ہے، اسی لیے کہ یہ با اختیار ہیں، یہ صاحب عقل ہیں، صاحب ارادہ اور اختیار ہیں۔ تو میں یہ بات اس میں میرا مرکزی جو بات میں بتانا چاہتا تھا، اجاگر کرنا چاہتا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے چور کو ایک تو چوری کی سزا دی اس نے جو کیا، دوسرا اس کے جملے کی، اس کے عقیدے کی بنا پر اس کو کوڑوں کی سزا دی کہ یہ تم نے جو اللہ پر الزام لگایا، اللہ پر جھوٹا الزام لگایا کہ اللہ کو یہ منظور تھا، حضرت عمر نے اس کو سزا دی۔ تو بس میں یہاں یہی اتنا ہی ذکر کرنا چاہتا تھا، اور بھی انشاءاللہ اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ تو بس اللہ دیکھیں، ذرا غور کریں، کیا کریں اپنے عقیدے کی، اگر عقیدہ جبریہ ہی ہے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا تھا، تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بڑی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، اور پسند آئے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔